السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کیا فوریکس اسکیم ہے یا فوریکس بروکرز اسکیم ہے۔ جن لوگوں کو فوریکس کا نہیں پتہ، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فوریکس جو ہے یہ فورن ایکسچینج سے نکلا ہے، یعنی آپ جب بھی پاکستانی روپیز کو ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں تو دراصل آپ فوریکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ پاکستانی روپیز کو پاؤنڈ یا یورو میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ جو ایکسچینج کمپنیز جتنا بھی کام کرتی ہیں یہ سارے کا سارا فوریکس ہی ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بینک ایسا نہیں ہے جو فوریکس آپریشنز نہ کرے۔ فوریکس آپریشنز کے بغیر دنیا کی کوئی بھی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے یو کے سے پاؤنڈ بھیجنے ہیں، یورپ سے آپ نے یوروز بھیجنے ہیں، یا امریکہ سے یو ایس ڈی بھیجنے ہیں، یا آپ نے دبئی سے درہم سعودی عربیہ سے آپ نے ریال بھیجنے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو آپ پیسے بھیجتے ہیں اوورسیز پاکستان میں، یہ کنورٹ ہوتے ہیں پہلے یو ایس ڈی میں، اور یو ایس ڈی کے بعد یہ کنورٹ ہوتے ہیں روپیز میں۔ تو یہ جو کنورژن ہوتی ہے اس کو ایکسچینج بولا جاتا ہے۔ تو ہر کمپنی جو ہے، ہر ایکسچینج کمپنی جو ہے وہ فوریکس کے اس پروسیس سے گزرتی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے یہ فوریکس صرف بڑے بینکرز ہی کرتے تھے، بڑی کمپنیز ہی کرتی تھیں، بڑے انویسٹرز ہی کرتے تھے، لیکن 20 سال پہلے یہ ریٹیل انویسٹرز کے لیے یہ سیکٹر اوپن ہوا۔ جب یہ ریٹیل انویسٹرز کے لیے اوپن ہوا تو پھر مختلف بروکریج فرمز جو ہیں انہوں نے لائسنس لے کر اپنے اپنے سافٹ ویئر بنائے، اور انہوں نے عوام کو یہ سہولت دینا شروع کی کہ وہ فورن ایکسچینج کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے۔ اب یہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے اسکیم کی، لیکن اس بات کو یہاں پہ روک کر میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ایک سب سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں، میں آج ایک پاکستان کے لیے ایک نیا ٹرینڈ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں سب سے پہلے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے انکریج نہیں کرتے، ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے، ہم آگے بڑھ کر اس کا حوصلہ نہیں بندھاتے۔ اسی وجہ سے جو اچھا کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس قوم کو اگر خود اپنی حالت نہیں بدلنی، میں اگر ان کے لیے کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے یہ لوگ جو ہے میرا ساتھ بھی نہیں دے رہے، اور بلکہ میرے خلاف جو بول رہے ہیں ان کو بھی نہیں روک رہے، تو وہ بندہ اچھا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے میں آج کی یہ جو ویڈیو اسپیشل بنا رہا ہوں، اس کا مین مقصد ہے کہ ہمارے جو آزاد چائے والا آپ سب جانتے ہیں، پاکستان کا ایک جانا مانا یوٹیوبر ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو یو کے سے پاکستان آئے ہیں، اور اسپیشلی پاکستان میں یہ منی میکنگ سے متعلق آپ لوگوں کو سکلز سکھا رہے ہیں، اسمال بزنسز کے بارے میں آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں، آپ کو پیسیو انکم کمانے کے طریقے بتا رہے ہیں۔ میں آج تک آزاد چائے والا سے نہیں ملا، میرے پاس اس کا موبائل نمبر بھی نہیں ہے، میری کبھی اس سے بات بھی نہیں ہوئی، لیکن میں اس کی ہر ویڈیو جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو جب بھی وہ کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو میں 2 بندے کی ویڈیوز لازمی دیکھتا ہوں، ایک آزاد چائے والا اور دوسرا ریحان اللہ والا۔ ان 2 بندوں کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی جو موٹیویشن ملتی ہے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کی، اپنا علم بانٹنے کی، اپنا ایکسپیرینس بانٹنے کی، تو وہ ان لوگوں سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے، ایک ٹیم ورک ملتا ہے۔ چاہے ہماری کوئی آپس میں بات نہیں ہوئی، چاہے ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، بائی فیس یا فزیکل ہمارا آپس میں کبھی بھی انٹریکشن نہیں ہوا، لیکن میں ان لوگوں کے کام کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں بہت زیادہ انکریج کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی قوم کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر پیسے کے آپ کے لیے ملازمت کر رہے ہیں۔ اب آپ آزاد چائے والے کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آزاد چائے والا، جہاں تک مجھے تھوڑا بہت علم ہے، ایک بہت ہی اچھا پروگرامر ہے جو آئی ٹی سے متعلق گیمز اور اپلیکیشنز بناتے ہیں۔
اور وہ ان کا یو کے اندر بہت اچھا بزنس ہے اور وہ اپنا بزنس پاکستان میں بھی رن کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ٹیکنیکل انفارمیشن ہے، جو پریکٹیکل انفارمیشن ہے، جو آن گراؤنڈ ریئل انفارمیشن ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ منی میکنگ سکلز بھی سیکھیں۔ آپ اسکول کی تعلیم حاصل کریں، کالج کی تعلیم حاصل کریں، لیکن پارٹ ٹائم آپ اپنا جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ٹیکنیکل سکلز ہیں، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے، ایپس ڈیولپمنٹ ہے، گیمز ڈیولپمنٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، یا پھر اسی طرح سے ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرنا ہے، جو بھی سکلز ہیں یہ آپ سیکھیں اور آپ اپ ورک پہ بھی کام کر سکتے ہیں، فائیور پہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر آپ مختلف انڈسٹریز کو اپنی جو ہے یہ سکلز کی بیس پر سروسز دے سکتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد چائے والا جو ہے بہت اچھا انسان ہے، آنیسٹ ہے، ہارڈ ورکر ہے، ویل وشر ہے اور پاکستانی قوم کے لیے بہت اچھا کام کر رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اس نے ریسنٹلی تقریباً 2 سے 3 ویڈیوز جو ہیں فوریکس کے اوپر بنائیں اور اس نے بتایا، اس کی جو بھی باتیں تھیں، میں نے اس کی یہ دونوں ویڈیوز دیکھی ہیں۔ میں تقریباً 8 سے 10 سال سے فوریکس اور سٹاک مارکیٹنگ کے اندر کام کر رہا ہوں، سٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، فوریکس میں ٹریڈنگ، سوئنگ ٹریڈنگ، پوزیشن ٹریڈنگ کر رہا ہوں اور دنیا کے بڑے بڑے بروکرز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ آپ میری جو آگے میں بات کرنے والا ہوں اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ فوریکس جو ہے یہ امریکہ سے شروع ہوا، یو کے سے شروع ہوا اور کینیڈا سے شروع ہوا۔ یہ علم یو کے، امریکہ اور کینیڈا نے ایک قانون بنایا کہ ہمارے لوگوں کو اگر آپ فوریکس کی سہولت یعنی بروکریج سروسز دینا چاہتے ہو تو بروکرز کو 2 کنڈیشن لگائی انہوں نے۔ پہلی کنڈیشن کیا تھی کہ آپ نے جو لیوریج ہے 1:30 رکھنا ہے، یعنی 30% تک آپ نے لیوریج دینا ہے ہمارے جو لوگ ہیں۔ دوسرا کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کا کم سے کم اینول جو انکم لیول ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اور 10,000 یا $5,000 سے اکاؤنٹ اوپن ہو، اس سے کم کا نہ ہو۔ تیسری جو سب سے اہم بات کہ جو بھی فوریکس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کے پاس کم سے کم بیسک لیول کا انویسٹمنٹ کا فوریکس سے متعلق نالج ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس بیسک، انٹرمیڈیٹ یا ایڈوانس لیول کا نالج ہے تو ہی وہ فوریکس کے اندر ریٹیل انویسٹمنٹ کر سکتا ہے۔ اب 2 باتیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایک تو میں نے جو بتایا کہ یو ایس اے یعنی امریکہ کے اندر قانون ہے کہ آپ جو لیوریج دیں گے یعنی مارجن دیں گے وہ 1:30 یعنی 1 کے ساتھ 30 کا مارجن دیں گے۔ یو کے میں بھی یہی قانون ہے مارجن کا کہ 1 کے ساتھ 30 کا آپ مارجن دیں گے اور کینیڈا کے اندر بھی۔ اب یہ بات کیوں اہم ہے مارجن سے متعلق، لیوریج سے متعلق، اس بات کو سمجھیے گا کیونکہ یہ جب کمپنی آتی ہے پاکستان میں، ایشین کنٹریز میں جو بروکریج فرمز ہیں یہ آپ کو لیوریج دیتی ہیں 1 کے ساتھ 500 کا، 1 کے ساتھ 1,000 کا، 1 کے ساتھ 2,000%۔ اب 30% اور 2,000% کا ڈفرنس آپ یہ دیکھیں۔ دوسری کہ آپ کے لیے کسی قسم کی بیسک یا انٹرمیڈیٹ لیول کی انویسٹمنٹ سے متعلق یا فوریکس کے متعلق جو نالج ہوتی ہے اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ آپ اپنا جو ہے اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں ان کے ساتھ منیمم، اور کم سے کم آپ صرف $100 سے بلکہ $50 کے ساتھ بھی آپ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، جبکہ امریکہ میں $5,000 یا $10,000 سے کم رقم کے ساتھ اکاؤنٹ نہیں کھلے گا۔ بیسک ایجوکیشن ہوگی، 30% سے زیادہ آپ لیوریج آفر نہیں کر سکتے۔ جہاں سے فوریکس شروع ہو رہی ہے ریٹیل فوریکس، وہ لوگ پاگل ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے قانون بنا کر اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ آپ جو یہ کہتے ہیں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو یو کے ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، ان کے اندر باقاعدہ ادارے ہیں جو پبلک سیفٹی کے حوالے سے، رسک مینجمنٹ کے حوالے سے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بروکریج فرمز جو ہیں یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہی ہیں، لوگوں کو، معصوم لوگوں کو لوٹ رہی ہیں،
इस बात को आप लिख लें कि 99%, मैंने कहा 99% ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं ये फ्रॉड है। 99% की मैं बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं या इंडिया में या ये पूरे एशियन कंट्रीज़ में। इनमें से जब ये अपना लाइसेंस दिखाते हैं तो ये रजिस्टर्ड है साइप्रस के अंदर या कोई कोई किसी और जजीरे के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर कोई आ जाता है यूके का रजिस्टर्ड तो वो यूके में सर्विसेज नहीं दे रहा। अमेरिका का रजिस्टर्ड तो कोई ब्रोकर है ही नहीं, अगर कोई है भी तो वो अमेरिका के अंदर सर्विस नहीं दे रहा। 99% ब्रोकरेज जो सर्विसेज दे रही हैं ये फ्रॉड है, फॉरेक्स फ्रॉड नहीं है। क्या है? अब मैंने ये जो दो बातें आपको बताई, पहली बात मैंने आपको बताई कि एक के मुकाबले में 30% का मार्जिन और बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए और $5,000 से अकाउंट खुलेगा। दूसरी बात, आप इसको यही पाकिस्तान में आ जाएं तो ये आपको मार्जिन लेवल 1000% से 2000% तक आपको लेवरेज दे रहे हैं। कोई आपके लिए एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास पैसा है तो आप $50 से खोल सकते हैं अकाउंट। इसमें क्या होता है, मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है? एक चीज़ है 2000 की, इन्होंने आपको कहा कि आप सिर्फ ₹1 के साथ उसे बुक कर सकते हैं हमारे साथ। अब जब आपके पास इल्म नहीं है तो इन्हें पता है कि ये जो मार्केट फ्लक्चुएशन है, मार्केट ने ऊपर जाना है नीचे जाना है, इसको वोलेटिलिटी कहते हैं। अब आपको तो पता नहीं, इसने रोज़ाना 200 पिप ऊपर जा सकती है, 200 पिप नीचे आ सकती है। जब आपको लॉट साइज का नहीं पता कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, लॉट साइज कितना होना चाहिए, कोरिलेशन क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ हैजिंग क्या है, मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, और उसके साथ साथ बोलिंगर बैंड्स का इस्तेमाल कैसे करूँगा, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। एवरेज रेंज क्या है एक पेयर की, आपको इसका पता ही नहीं है। अब आप क्या करते हैं, जब आपको लेवरेज की सहूलत होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी कर लेते हैं, और उसकी वजह पर क्या होता है कि आपका अगर ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे तो नुकसान भी उस तरह ज़्यादा होगा, लेकिन ब्रोकर को जो है कमीशन ज़्यादा मिल जाएगी, इसलिए वो आपको लेवरेज दे देते हैं। आपके पास एजुकेशन ना होने की वजह से आप नुकसान उठाते हैं। 98% लोग जो है फॉरेक्स के अंदर अपना पैसा लुटा चुके हैं, और आप लोगों को नहीं पता, मैं ये बता रहा हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे रब्ता किया, ऑस्ट्रेलिया से, कोरिया से, पाकिस्तान से और मुख्तलिफ ममालिक से। 20,000 से $30,000, मैंने कहा 20,000 से $30,000 फॉरेक्स पे वो इसी तरह ब्रोकर्स के हाथों उजड़ चुके हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंथली सैलरीज लेते हैं और आधी से ज़्यादा सैलरी जो है वो फॉरेक्स अकाउंट में डालकर वो हर दफ़ा किस्मत आजमाई करने की कोशिश करते हैं। और फिर आप जब कहते हैं कि इसमें कुछ लोग जीत भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, और कुछ हम नहीं कमा रहे, मसलन हम 20 दफ़ा अगर करते हैं, ट्रेड लगाते हैं, तो उसमें 15 दफ़ा हम जीत जाते हैं। सिर्फ ये होता है कि वो जो 5 दफ़ा मारते हैं उसमें ज़्यादा हार जाते हैं, वो सारा कमाया हुआ चला जाता है। ये सारी गेम है, और इसी को बोला जाता है गैम्बलर थिंकिंग, गैम्बलर स्ट्रेटजी, और गैम्बलर जो है माइंडसेट। इसमें क्या होता है कि जो भी जुआ खेलने जाता है, आप देखें जितने भी जुआ खाने में लोग जाते हैं, क्या सारे ही हार के आते हैं? उसमें कुछ तो 2% 3% जीतते ही होंगे ना। ये अगर 2 बंदे जुआरी हैं, उनमें से एक बंदा हारेगा, एक जीतेगा ना। तो इसी तरह का प्रोसेस होता है ये। जब तक आपको इल्म नहीं है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने लर्निंग नहीं की, आप नुकसान उठाते हैं। अब यहाँ पर बात ये आ जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे AI बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके साथ प्रॉपर ब्रोकरेज फर्म ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ होता है। आप गौर से देखें, जब आप ट्रेड लगाते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर का जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उसके ऊपर आपको आपकी एंट्री पोजीशन नज़र आ रही होती है कि कौन सी पोजीशन पे मैं एंटर हुआ हूँ। उसके साथ साथ आपको बाय है, सेल है, उसकी सारी पोजीशंस लाइनों के साथ नज़र आ रही होती है, और आपको प्राइस भी नज़र आ रही होती है, आपका जितना लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है वो भी नज़र आ रहा है, इक्विटी क्या है, और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। अगर आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे ये आपको नज़र आ रहा है तो ब्रोकर को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो वो आपको नज़र आ रहा है ना कि ये स्टॉप लॉस मैंने नीचे लगाया है।
آپ کا لگا ہوا سٹاپ لاس بروکر کو نظر نہیں آ رہا ہوتا اپنے ٹرمینل پر. آپ میری کہی ہوئی باتوں کو اس طرح سے پروو کر سکتے ہیں کہ آپ 40 سے 50 پپس کا کوئی بھی سٹاپ لاس لگائیں 24 گھنٹے کے اندر اندر. میں نے کہا 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ آپ کا سٹاپ لاس ہٹ ہوگا. 40 سے 50 پپ کا آپ جتنی دفعہ بھی لگائیں آپ کا مسٹ ہٹ ہوگا. 18 سے 20 پپ جو ہوتے ہیں یہ بروکر کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب چاہے وہ موو کر سکتا ہے. اور جب بھی مارکیٹ کے اندر والیوم آتا ہے، میں نے کہا جب بھی مارکیٹ میں والیوم آتا ہے تب یہ بروکر اپنا کام دکھاتے ہیں اور یہ ایک ڈائریکشن کے اندر جان بوجھ کر موو کر کے آپ کے سٹاپ لاس کو ہٹ کرتے ہیں. بروکریج فرم جو ہے فراڈ ہے 98%. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ای سی این بروکر کیا ہوتا ہے، ڈیلنگ ڈیسک بروکر کون سا ہوتا ہے، آپ کے خلاف کون سا کام کر رہا ہوتا ہے. ساری باتوں کو چھوڑتے ہیں، بات یہ کرتے ہیں بروکریج فرم کو جو ہے جب بھی کوئی انٹروڈیوس کرواتا ہے تو اس کو ایز اے بروکریج انٹروڈیوسنگ کے طور پر بروکریج فرم اس کو 30% سے 40% تک آپ کا جو ڈپازٹ ہوتا ہے وہ کمیشن دیا جاتا ہے. اس کو بولا جاتا ہے بروکر انٹروڈیوسر یا انٹروڈیوسنگ بروکر سروسز. سپوز کریں میں آپ کو کسی بروکر کے ساتھ انٹروڈیوس کرواتا ہوں آئی سی مارکیٹ سے یا کوئی بھی بروکر لے لیتے ہیں. مجھے وہ آفر کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کے ریفرنس سے انیشیل ڈپازٹ کروائے گا اس کا 30 سے 40%. اب آپ تو جیتنے کے لیے کروا رہے ہو نا، تو پھر یہ بروکریج فرمز جو ہیں یہ 30 سے 40% آپ کے انیشیل ڈپازٹ کا مجھے کیوں دے رہے ہیں. اور جتنے بھی یہ آپ کو فری سگنل دینے والے بروکریج کا کام کر رہے ہیں، یہ فوریکس کا جو کام کر رہے ہیں، جو بھی چینل جن کو بہت زیادہ مرچیں لگیں جب آزاد بھائی نے ویڈیو بنائے اور انہوں نے بتایا کہ یہ بروکریج جو ہے یہ اس طرح سے فراڈ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک ایک بات آپ کو بتائی اور بہت اچھی طرح سے بات بتائی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ آپ کا قصور ہے، آپ کے پاس اتنی نالج نہیں ہے، اویئرنس نہیں ہے کہ آپ ان کی ان قیمتی باتوں کو سمجھ سکیں. انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے، انہوں نے آپ کو سچ بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. انہوں نے مثلا وہ جو تجربہ انہوں نے سمجھ لیں کم سے کم 10 20 30 ہزار ڈالر خرچہ کر کے 10 20 30 ہزار ڈالر خرچہ کر کے جو تجربہ انہوں نے حاصل کیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ فری میں بانٹ دیا وہ تجربہ کہ میری قوم کا میرے لوگوں کا بھلا ہو جائے. لیکن میرے پیارے بھائیوں آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی. اس بندے نے درد دل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کی، آپ کو بتانا چاہا کہ یہ جو فوریکس بروکرز ہیں یہ فراڈ ہیں. اب پہلی بات کیا ہے کہ آپ کو ان کے فراڈز کا پتہ کیسے چلے گا. ای سی این بروکر ہے، جب آپ پہلے دیکھیں کہ ایسا بروکر آپ نے فائنل کرنا ہوتا ہے جس کی مارکیٹ میں ریپوٹیشن اچھی ہو، ای سی این بروکر ہو، ڈیلنگ ڈیسک نہ ہو. اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پراپر ایجوکیشن لیتے ہیں فوریکس کی، کم سے کم 4 سے 6 مہینے کی آپ بیسک ایجوکیشن لیں. ٹیکنیکل انالیسس کو پورا سمجھیں، فنڈامنٹل انالیسس کو پورا سمجھیں، لاٹ سائز کو سمجھیں، رسک مینجمنٹ کو سمجھیں، ہیجنگ کس طرح سے کرنے ہے سمجھیں. اسی طرح سے موونگ ایوریج کس طرح سے کام کرتی ہے، بولنگر بینڈز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، کو ریلیشنز کیا ہوتا ہے، ہر چیز کو آپ سمجھیں. اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیں کہ ایک جو پیئر ہے ایک دن کے اندر اس کی کتنی اوور آل رینج آف دا پیئر کیا ہو سکتی ہے، ایک دن کے اندر ایک پیئر کتنا موو کرتا ہے، کتنے پپس موو کرتا ہے. جب یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں 4 سے 6 مہینے آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھو اور اس کے بعد پھر سیوٹیبل کیپٹل $100 نہیں $500 سے شروع کرو، لیکن لاٹ سائز 0.01. میں نے کہا 0.01 لاٹ سائز کے ساتھ کام کریں. صرف 1000 آپ کو لیوریج چاہے 2000 دے رہا ہے چاہے 5000 دے رہا ہے چاہے انلمیٹڈ لیوریج دے رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ تو آپ کو پھنسانے کے لیے کام کر رہا ہے. آپ صرف 0.01 لاٹ کے ساتھ کام کریں، صرف 1000 خریدیں اور آپ کے پاس بائنگ سٹریٹجی ہو، سیلنگ سٹریٹجی ہو، مارکیٹ انٹری کب کرنی ہے، ٹیک پروفٹ کب کرنا ہے، رسک مینجمنٹ کیا کرنی ہے. مارکیٹ کو پریڈکٹ کرنا چھوڑ دیں. دنیا میں آج تک کوئی ایسا ٹریڈر نہیں ہے، دنیا میں بات کر رہا ہوں، جو 100% مارکیٹ کو پریڈکٹ کر سکے.
पूरी दुनिया में 75% से ज़्यादा एक्यूरेट कोई भी आज तक माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मार्केट को प्रिडिक्ट कर सके। आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम 70% या 75% हो सकती है। अगर कोई कहता है 100% है तो वो झूठ बोलता है, वो गलत बात करता है। इस बात को समझे। बात ये है, आप अच्छे हो, आप मासूम हो, ये आपको सच नहीं बताते क्योंकि इन लोगों के मफादात जुड़े हुए हैं। आप एक ब्रोकर को सपोज करो 100 बंदा देते हो क्लाइंट, और हर बंदा $100 जो है डिपॉजिट करवाता है। हर बंदे के इनिशियल डिपॉजिट में से इनको 30 से 40% कमीशन मिलता है। वो क्यों मिलता है? अगर ब्रोकर स्कैम नहीं है, ब्रोकर फ्रॉड नहीं है, तो वो क्यों मिलता है? और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका अकाउंट क्यों वाश हो जाता है? अब सिर्फ ज़्यादा 14 दिनों के अंदर आपका हर दफ़ा अकाउंट क्यों वाश हो जाता है? जब भी आप ट्रेड लगाते हो, थोड़ा सा आपकी डायरेक्शन में जाने के बाद आपके ऑपोजिट कैसे जाना शुरू हो जाती है? आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जिस डायरेक्शन में आपने प्रिडिक्ट किया था उसी डायरेक्शन में मार्केट क्यों मूव करती है? मुझे इन सवालों का जवाब आप दे सकते हैं? आपने स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट पहले ऊपर जा रही थी, जैसे ही आपने ऑर्डर लगाया मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई और उसके बाद नीचे आना शुरू हो गई। आपका स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद वापस ऊपर जाना शुरू हो गई। पूरी दुनिया की मार्केटें ऊपर जा रही हैं, सिर्फ यही सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं, आप ही के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, आप ही की आईडी पर ये नीचे जा रहा है, बाकी ऊपर जा रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। दिन के आखिर में जब आप देखेंगे तो जिस डायरेक्शन में पूरी दुनिया की कैंडल्स हैं उसी डायरेक्शन में इसकी भी कैंडल आपको नजर आएगी, लेकिन आपको जो है ये ख़त्म कर चुका होगा। मुझे ये बताएं कितने लोग हैं जो आज अकाउंट खोलते हैं और उनका 1 महीना पूरा अकाउंट रहता है, 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, एक हफ्ते के अंदर अंदर अकाउंट वॉश हो जाता है। 4-5 दफ़ा आप विन करते हो और उसके बाद एक ही दफ़ा में लूज़ हो जाता है। जो आपने कमाया होता है वो भी साथ ले जाता है और आपके अपने पैसे भी साथ ले जाता है, और आपके अंदर ये एहसास छोड़ जाता है कि गलती आपकी थी, आपने गलत डिसीजन लिया था। अगर आप ये ना करते तो ऐसे हो जाता, मैंने यहाँ पे गलती की, स्टॉप लॉस सही नहीं लगाया, थोड़ा क्लोज लगा दिया, मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, थोड़ा सा अगर मैं डिले करता, अच्छा थोड़े से ज़्यादा पैसे होते, अच्छा लॉट मैं थोड़ी सी छोटी ले लेता, ये सारी बातें, अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छा करूँगा, नेक्स्ट टाइम करते 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 आप सड़क पे आ जाते हैं। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गेम है, ये आपके साथ कंप्यूटर गेम खेल रहा है। इस बात को समझें। अगर आपने रियल फॉरेक्स करनी है, रियल फॉरेक्स पैसे कमाने हैं, तो उसे सीखो और सीखने के बाद इस गेम को लगाम देना। मैंने 10 सालों में इस गेम को लगाम देना सीखा है। मैं अब स्टॉप लॉस के बगैर काम करता हूँ। मैं अपना जो इक्विटी है उसको मैनेज करता हूँ, मैं बैलेंस को मैनेज नहीं करता। उसके साथ साथ मैं लॉट साइज को मैनेज करता हूँ, उसके साथ साथ रिस्क जो है उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर होती है, कोरिलेशन को मद्देनज़र रखा जाता है, उसके साथ साथ एवरेज ट्रू रेंज जो है इसको कंसिडर किया जाता है। ये हर चीज़ की जाती है। मैं क्यों नहीं इतने अरसे से मैंने फॉरेक्स का ग्रुप शुरू करना था, अभी तक प्रॉपर क्यों नहीं शुरू कर रहा? मुझे पता है कि आप लोग बेसब्रे हैं, आप एक ही रात में, एक ही दिन में अमीर होना चाहते हैं। मैंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी और उसके साथ साथ प्रॉपर हम काम कर रहे हैं। फॉरेक्स स्कैम नहीं है, इस बात को ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जिसे PMX बोला जाता है, यहाँ पर भी तो आप ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। फॉरेक्स के 16 पेयर यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, मेटल्स ट्रेड हो रही हैं, इंडिक्सेस की ट्रेड हो रही है, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर ऑयल और डिफरेंट कमोडिटीज़ की ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये स्कैम फॉरेक्स स्कैम होता तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसे कभी भी ना करती। अब भी जिन ब्रोकर्स को बैन किया गया है पाकिस्तान के अंदर, वो ब्रोकर स्कैम थे, वो ब्रोकर स्कैम थे, फॉरेक्स स्कैम नहीं है। लेकिन अगर आपको फॉरेक्स करनी है तो जैसे कोई बंदा पायलट बनना चाहता है, जैसे कोई बंदा ब्रेन स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, जैसे कोई बंदा हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, तो पहले वो सीखता है,
پریکٹیکلی سمجھتا ہے، نالج حاصل کرتا ہے، ٹریننگ لیتا ہے، مینٹور کے انڈر پہلا 1-2 دفعہ کام کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ سیٹسفیکٹری پرفارمنس دیتا ہے تو پھر وہ انڈیویجول کام کرتا ہے۔ یہ اس پروسیس سے اگر آپ گزریں گے تو آپ فوریکس کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، دنیا کا سب سے بہترین بزنس ہے، 20 سے 22 گھنٹے مارکیٹ اوپن رہتی ہے، بلینز آف ڈالر کی مارکیٹ ہے، لیکن اگر اس میں کمائی زیادہ ہے تو رسک بھی زیادہ ہے، چاہے آپ پی ایچ ڈی ہے، چاہے آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، چاہے آپ نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، لیکن آپ دل کا آپریشن نہیں کر سکتے، آپ دماغ کا آپریشن نہیں کر سکتے، آپ جہاز نہیں اڑا سکتے جب تک آپ پراپر ٹریننگ نہیں لیں گے، جب تک آپ پراپر سیکھیں گے نہیں، جب تک آپ کا مینٹور آپ کو پراپر سمجھائے گا نہیں، پریکٹیکل نہیں کروائے گا۔ اسی طرح سے فوریکس کو بھی آپ نے سیکھنا ہے تو آپ کو استاد کی ضرورت ہے، مینٹور کی ضرورت ہے، پھر جا کے آپ سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ یہ لوگ اپنے پیٹ کے پجاری ہیں جو آپ کو اپنے فائدے کے لیے ذبح کروا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا سوچنا ہے۔ میں اس ویڈیو کو کیوں بنا رہا ہوں؟ ایک اچھے بندے کا ساتھ دینے کے لیے۔ ہو سکتا ہے وہ اس تک یہ ویڈیو پہنچے ہی نہ، ہو سکتا ہے اسے اس بات کا پتہ ہی نہ ہو، لیکن کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آزاد بھائی نے جو بات کی ہے وہ غلط بات کی ہے، میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اس نے جو بات کی ہے 100% صحیح بات کی ہے۔ بات یہ کہ آپ کو نہیں سمجھ آئی، حقیقت بہت سے لوگوں کو پتہ ہے لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے مفادات جو ہوتے ہیں ان پہ چوٹ پڑتی ہے۔ اگر آپ اپنے مفادات کی قربانی دینا جانتے ہیں تب ہی آگے بڑھ کر آپ قوم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ وہ بندہ لاکھوں روپے کما رہا ہے، اپنے بزنس میں سکسیسفل ہے، اس کو 1-2 ٹکے کی یوٹیوب کی ویڈیو کی کمائی جو 1000 ویو پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا دیتی ہے، $1 کیا دے گی ہے؟ میں یوٹیوب کے لیے کام کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میرا جو ٹائم ہے میں وہ یوٹیوب کے لیے کام کر رہا ہوں؟ یہ یوٹیوب کی کمائی پہ ہم لوگ نہیں کام کر رہے، ہم لوگ آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم لوگ ایک صدقہ جاریہ کر رہے ہیں، اپنے مرنے کے بعد اپنی قبروں کو روشن کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم بھی بہت گناہ گار ہیں، ہم سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس علم اور نالج ایکسپیرینس ہے آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں یہی ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، جو بندہ اچھا کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دیں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، اس کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تب جا کر آپ کی قوم، پاکستانی قوم ترقی کرے گی۔ ہم دنیا میں اسی لیے پیچھے رہ گئے ہیں، آگے بڑھ کر ہم میں حوصلہ نہیں ہے ہم اچھائی کا ساتھ دے سکیں، برائی کو روک سکیں۔ اسلام میں تو یہ سب سے پہلے کہا گیا ہے، اچھائی کا ساتھ دو اور برائی کو روکو۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر آپ فوریکس کرنا چاہتے ہیں تو $1000 اگر آپ اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں تو 2% سے 5%، میں نے کہا 2% سے 5% کی آپ بائنگ کر سکتے ہیں، باقی 95% آپ صرف اس کو مینج کرنے کے لیے ایز اے بیک اپ ساتھ رکھتے ہیں، اور آپ روزانہ کا ٹارگٹ زیادہ سے زیادہ $20، $20 پر ڈے کے حساب سے آپ ٹارگٹ سیٹ کر کے کمائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ $100 کا اکاؤنٹ کھلوا کر مہینے کا $1000 کمانا چاہتے ہیں تو یہ غلط بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا $100 بھی ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے کم سے کم $500 سے شروع کریں، $500 سے 4 سے 6 مہینے سیکھیں، $500 سے شروع کریں، $10 ڈیلی کا ٹارگٹ رکھیں، جب یہ 2 4 6 مہینے اچیو کر لیں، اسے 15 کریں، پھر 20 کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا جو کیپٹل ہے، جو بیلنس ہے اس کو بڑھائیں، ایکویٹی کو بڑھائیں اور پراپر ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ امریکہ میں جو لیوریج ہے 1:30 دین 30% ہے، یو کے میں بھی 30% ہے، یورپ میں بھی 30%، اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں بھی 20 سے 25% ہے۔ یہ لیگل ہے، جو 2000% آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ کو لوٹ رہے ہیں، وہ آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ، پروگرامنگ کے ساتھ آپ کو لوٹ رہے ہیں، وہ جواری بنا رہے ہیں، آپ کو انویسٹر نہیں بنا رہے۔
اور یہ جو لوگ آپ کو فوریکس کی تعلیم دے رہے ہیں، فری میں سگنل دے رہے ہیں، یہ اصل میں آپ کو قربانی کے بکرے بنا کر ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہاں سے یہ نوٹ لے رہے ہیں 30-40% ایز اے کمیشن. آپ سے کچھ نہیں لیتے، ان سے 30-40% لیتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے، 1,000 بندہ دو گے تو آپ خود اندازہ کر لیں، $40,000 سے $50,000 تو سیدھا سیدھا آ گیا نا. اب $40,000 سے $50,000 ایک بندے کو اگر آ رہا ہے تو اس کا تو دکھ لگے گا نا، اس کو تو پریشانی ہوگی کہ بھئی یہ ہمارا تو آرام سکون سے ایک سائیڈ بزنس چلا ہوا ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس پہ جو ہے وہ بات کریں. سیدھی بات کوئی نہیں کرے گا آپ سے. اس بات کو سمجھیں. میرا کام ہے جو حقیقت ہے آپ کے سامنے لے کر آئیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آدھا سچ جو ہوتا ہے وہ سفید جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ آدھا سچ جو ہوتا ہے وہ انسان کو مار دیتا ہے. سفید جھوٹ کا تو ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن آدھے سچ کا کسی کو پتہ نہیں چلتا. ہمیشہ بچنا چاہیے آدھے سچ سے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے ایسے لوگوں سے دور رہیں اور پہچاننے کی کوشش کریں. فوریکس کے اندر انٹری بہت زیادہ اہمیت کی عمل ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ فوریکس کو سیکھیں، دل اور دماغ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. فوریکس کو سیکھیں، اپنے اندر سے لالچ کو ختم کریں. بہت اچھا علم ہے، بہت ایڈوانس علم ہے، لیکن آپ کو ضرورت ہے ایک اچھے مینٹور کی، آپ کو ضرورت ہے ایک اچھے ایجوکیشن دینے والے کی. اگر آپ کسی اور سے آپ کے پاس آپ کو نہیں مل رہا کوئی سیکھنے والا، میں یہ نہیں کہتا مجھ سے سیکھیں. ہم نے یہ گروپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا شروع کیا ہوا ہے، لیکن فوریکس کا بھی ہم شروع کرنا جا رہے ہیں ریسنٹلی، انشاءاللہ اس کے لیے رجسٹریشن شروع کر رہے ہیں. اگر آپ لوگ فوریکس میں انٹرسٹڈ ہیں اور ریئل فوریکس کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس 4 سے 6 مہینے سیکھنے کا ٹائم ہے، پہلی بات. دوسری بات، $500 آپ اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا سکتے ہیں، تو صبر اور ہمت کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ہم آپ کو سکھائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے، اور ہر ایک سٹیپ میں گائیڈ بھی کریں گے، اور آپ کے ساتھ لائیو مل کے ٹریڈ کریں گے. آپ کے ساتھ لائیو مل کے ٹریڈ کریں گے، اور ہر چیز میں آپ کو رسک مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ پوری اسٹریٹجی اور پلاننگ کے ساتھ بتائیں گے. پاکستان میں پہلی دفعہ کوئی آپ کو ایسی تعلیم دے گا جس طرح کی تعلیم ہم دے رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، اس سے بہترین کوشش کریں گے فوریکس کے اندر دیں. لیکن میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں. اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ ضرور کریں. اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کو روکنے کی، کم سے کم برا کہنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کریں. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بہت شکریہ.